السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا حکم الہیہ بھی ہے اور تمام عبادات کی قبولیت کا وسیلہ بھی۔ آئیے اس ضمن میں من جملہ فضائل و احکامات میں سے چند ایک کو اپنی فہم و بصیرت کا حصہ بناتے ہیں۔ پہلے حصے میں اختصار سے احکامات کا اور دوسرے حصہ میں جامعیت سے اجر و ثواب کا جائزہ لیں گے۔ پہلے حصے کا عنوان گفتگو ہے درود و سلام بھیجنا، حکم الہیہ بھی اور سنت الہیہ بھی۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء و رسل بھیجے، اور ان انبیاء کی وساطت سے وحی کے ذریعے ایسے اعمال، اوامر و نواہی کرنے کا حکم دیا جو انسان کی دنیاوی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کی فلاح کے لیے لازم ہیں، مگر کسی کے بارے نہیں فرمایا کہ بندو، میں تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہوں اس کام کو میں خود بھی انجام دیتا ہوں سوائے ایک عمل کے۔ پھر باعث فخر و اعزاز ہے یہ ہمارے لیے کہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے ہمیں بعد میں دیا، مگر پہلے اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر الزماں پر درود بھیجتے ہیں، اور میں اللہ تمہیں بھی حکم دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ لہذا حضور پر صلاۃ و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہوئی اور حکم بھی ٹھہرا۔ بلا شبہ درود پاک کی فضیلت جملہ عبادات میں فزوں تر ہے، اس لیے کہ ہم جتنے بھی فرائض و واجبات بشمول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، جملہ حقوق اللہ اور دیگر نیک اعمال بشمول اخلاقیات و معاملات، حقوق العباد انجام دیتے ہیں، سب حکم الہی کی تعمیل ہے، مگر یہ سب اعمال اللہ کی سنت نہیں، کیونکہ وہ ان اعمال کی بجا آوری سے پاک ہے۔ لہذا جو اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا دیا، مگر اپنے محبوب پر درود بھیجنے کے عمل کو اللہ نے اپنی سنت بنا لیا ہے۔ پھر غور طلب ہے یہ بات کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا درجہ اپنے نبی بطور مخلوق پر بحیثیت الہ اور خالق افضل و برتر ہے، بلکہ برابری کا شبہ تک بھی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی سنت بھی اس کی ذات کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے افضل قرار پاتی ہے۔ اس حوالے سے درود شریف کا پڑھنا دیگر عبادات سے افضل ہو گیا، مگر خیال رہے کہ یہاں فرضیت کے مفہوم میں بات نہیں کہی جا رہی، اس لیے آپ فرائض ارکان خمسہ کے بارے کسی تشکیک و مغالطہ میں مبتلا نہ ہوں۔ لہٰذا درود و سلام ایک ساتھ پڑھنا افضل ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ اور اسلوب قرآن ہے کہ اکثر مقامات پر دو احکامات ایک ساتھ دیے، جیسے قرآن میں متعدد جگہوں پر حکم دیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ایک جگہ فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور والدین کا حکم بجا لاؤ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں جہاں دو احکام اکٹھے نازل فرمائے ہیں، جب تک دوسرے حکم پر بھی عمل نہ ہو، پہلے پر عمل پیرا ہو کر بھی اللہ کے ہاں قبولیت پر شک کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور اجر کے حصول کے لیے لازم ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ یہاں مذکورہ بالا آیت قرآنیہ میں بھی دو احکام ایک ساتھ دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو علیہ
درود کے ساتھ ان کی بارگاہ میں سلموا تسلیما سلام پیش کرنے کا حکم بھی موجود ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی ان اپنے نبی پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ لہذا صلاۃ و سلام کا قرآنی حکم مطلق ہے، لہذا ہم بارگاہ رسالت میں درود کے ساتھ سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر درود اور ہمارا سلام ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل تعمیل ہوتی ہے۔ ناظرین، بعض مسالک صرف درود پڑھتے ہیں مگر سلام بھیجنے پر معترض ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی مکمل بجاوری خود کرنے کی بجائے دوسروں کے دونوں حکموں یعنی درود و سلام کے عمل کرنے پر بلا جواز فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کون سا ہمارا سلام سنتے ہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ پڑھا جائے، مگر ہم تو ان کے اس عقیدے اور نادانی پر افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، اور جواب میں ایسی درجنوں روایتوں میں سے ان دو احادیث رسول پر انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کے افراد کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اسی بات کی وضاحت کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ایک دوسری روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور اہل حق مسلک کے اہل سنت کا شیوہ و علامت ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا زین العابدین سے پوچھا کہ قرب قیامت میں حضور کے فرمان خدشات کے مطابق جب امت فرقوں میں بٹ جائے گی تو اس وقت حق کو پہچاننے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، جو اہل سنت ہوں گے وہی حق پر ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے پھر وضاحت چاہی کہ اگر ایک سے زیادہ فرقے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں تو پھر حق پر کون ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، جو کثرت سے درود پڑھیں گے وہی اہل سنت حق پر ہوں گے۔ لہٰذا امام زین العابدین کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ عقیدہ حق مسلک اہل سنت کی پہچان اور علامت درود کا کثرت سے پڑھنا ہے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا تو ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ہماری خالص بندگی خدا یعنی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ ذرا نماز کی ترتیب پر غور کریں کہ نماز کی تکمیل کے آخری حصہ تشہد میں ہم یوں عرض کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، کہ ہماری تمام زبانی، بدنی اور مالی سب عبادتیں اللہ ہی کے واسطے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہو۔ اور پھر تشہد مکمل کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی مکرم پر درود نہ پڑھ لو۔ گویا نماز کی تکمیل بھی اور دعا کی قبولیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے مشروط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین و خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، بدبخت ہے یعنی ہلاک ہو وہ
جس کے پاس میرا ذکر ہوا یا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ لہٰذا خلاصتاً ہم یہی کہیں گے کہ محبوب رب العالمین پر درود و سلام اللہ کا حکم، اللہ کی سنت، رسول اللہ سے محبت کا اظہار، نماز و دعا کی قبولیت کا وسیلہ، اہل حق کا شیوہ اور اہل سنت کا عقیدہ حق ہے۔ لہٰذا جب بھی اور جہاں موقع ملے حضور کے لیے درود پاک اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی سب بلائیوں کا حصول درود و سلام کی برکت کا مرہون منت ہے۔ کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود، شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ناظرین، درود و سلام کے فضائل اور اجر و ثواب حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔